ما انزل اللہ من داء الا وانزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهل وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لم يجعل شفاءکم فیما حرم علیکم او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہ عز وجل وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ صدق اللہ وصدق رسولہ الکریم۔ سامعین گرامی، رسول رحمت علیہ السلام کے دو خوبصورت فرمان اور انہی کے حوالے سے اللہ رب العزت کے کلام میں سے ایک حصہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا ہے۔ آئیے غور کرتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام پر کہ اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے اور ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یا اس سے ملتا جلتا ممکن آپ نے اس سے پہلے بھی کبھی پڑھا سنا ہو، لیکن آئیے اس پر ایک نئے انداز سے غور کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما انزل اللہ من داء الا وانزل له دواء، دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کی دوا اللہ رب العزت نے نہ بنا رکھی ہو یا جس کی دوا کا اہتمام نہ کر رکھا ہو۔ علمہ من علمہ، جو جانتا ہے وہ اس کو جانتا ہے، وجہلہ من جہلہ، اور جو نہیں جانتا اسے نہیں خبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی مرض ایسا نہیں ہے جس کا علاج رب کائنات نے اپنی اس کائنات میں کسی نہ کسی انداز میں نہ رکھا ہوا ہو۔ اب اس کے بعد ہم انسانوں کو اللہ رب العزت نے فہم و فراست اور عقل و بصیرت جو دے رکھی ہے، اس کا استعمال کرنا، بیماری کے اسباب تلاش کرنا، بیماری کے لیے دوا کا انتخاب کرنا، اس دوا کو ایک مناسب طریقے سے استعمال کرنا، یہ سارے کے سارے کام ہمارے ذمے ہیں، اور اگر ہم اس کام کو بہتر طریقے سے کریں گے تو اللہ رب العزت نے ہر بیماری کا علاج اس دنیا میں رکھا ہوا ہے، اور اگر اس کے بارے میں محنت تگودو ریسرچ نہیں کریں گے یا اس دوا کو صحیح طور پر استعمال نہیں کریں گے تو مرض بڑھتا چلا جائے گا اور اس کی شفا کا انسان اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ تو ہمیں عقل و بصیرت کو استعمال کرنے کے حوالے سے ہے کہ اللہ کی اس کائنات پر غور کرنا، اس کے بارے میں سوچتے رہنا، اور اپنی بیماریوں کے اسباب کو تلاش کرنے کے بعد اس کی دواؤں کو بھی سوچنا اور ان دواؤں کو اپنی بیماریوں کے دور کرنے کے لیے استعمال کرنا، اس کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح دیگر بہت ساری چیزوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا، ہم نے تمہارے لیے لوہا اتارا، ہم نے تمہارے لیے بارش اتاری اور اس میں سے بہت ساری چیزیں اگائیں، یہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے لباس اتارنے کا فرمان ہے تو اس میں بھی بالکل بات واضح سب کی سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں اللہ نے آسمانوں پر یا بادلوں کے اوپر کوئی درزی نہیں بٹھا رکھے جو کپڑے خرید کر اور اس کو لباس بنا کر زمین پر پھینکتے ہوں، اس کے اسباب بنائے ہیں۔ زمین میں جانوروں کی کھال کی صورت میں، ان کے بال کی صورت میں، پودوں کے ریشوں کی صورت میں، ریشوں کی صورت میں، اور پھر اللہ رب العزت نے انسان کو عقل اور بصیرت سے نوازا، اس نے ان وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے گرمی سردی کے اعتبار سے لباس بنا لیے، لیکن لباس بنانے کا اہتمام اللہ رب العزت نے کیا۔ اسی طرح جب یہ کہا کہ لوہا اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے اور اس میں تم اپنے لیے قوت کا اور فائدے کا طریقہ استعمال کر سکتے ہو، تو اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے لوہے کی مشینیں بنا کر
زمین پر پھینکنا شروع کر دی ہیں اور ہم سے کہا کہ چلو تم ان مشینوں کو استعمال کرو اور فائدہ اٹھاؤ۔ اس نے ایک سسٹم بنایا ہے، اس سسٹم کے مطابق فولاد کو زمین کے مختلف حصوں میں چھپا دیا اور ہمیں عقل اور بصیرت دے کے کہا کہ جاؤ فولاد کو تلاش کرو، اس کو نکالو اور پھر اس فولاد کے ذریعے سے اپنے لیے اوزار، ہتھیار اور اشیاء اور مشینیں بناؤ، اس سے استفادہ کرو۔ یہاں بھی صورتحال کچھ اسی انداز کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے کوئی مرض ایسا نہیں بنایا کہ جس کی دوا کا اہتمام نہ کیا ہو، اس لیے ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ اب جو شخص علم استعمال کرے گا، عقل و بصیرت استعمال کرے گا، اسے مرض کے سبب کا بھی پتہ چل جائے گا اور مرض کے علاج کا بھی پتہ چل جائے گا، اور جب علاج کا اور سبب کا دونوں کا پتہ چل جائے تو پھر اس مرض کے سبب سے بچنا اور اس دوا کو اور غذا کو استعمال کرنا یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور جو شخص بھی یا جو قوم بھی ایسا کرے گا تو یقیناً اس کا مرض ختم ہو جائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا، نہ اسباب تلاش کرے گا، نہ دوا کی تحقیق کرے گا، نہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرے گا، تو یقیناً اس کے مرض بڑھتے چلے جائیں گے اور اس کا کوئی سد باب نہیں ہو سکتا۔ سامعین محترم، میں نے جب یہ حدیث بہت عرصہ پہلے پڑھی اور کئی مرتبہ میری ذہن سے یہ بات گزری تو ہمیشہ میں مرض کو بدنی مرض کے اعتبار سے سوچتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جسمانی امراض کے لیے دواؤں کا تذکرہ کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بدنی امراض کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ لیکن آج جب صبح جمعے کے لیے میں سوچ رہا تھا کہ کیا کہنا چاہیے، اور رسول محترم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان اچانک سامنے آیا تو سوچ و بچار کے نئے دریچے اس میں سے کھلے، اور انسانی دنیا میں جو میڈیکل کے میدان میں، طب کے میدان میں کام کرنے والے ہیں، ان کی بعض لکھی ہوئی تحریریں یاد آنا شروع ہو گئیں اور ان کے بعض ریسرچ اور ان کے آرٹیکل سامنے آنا شروع ہو گئے، تو اندازہ ہوا کہ بدن کا مرض تو بہت چھوٹی سی بات ہوا کرتی ہے۔ اصل تو مرض کا دائرہ پوری انسانی زندگی پر حاوی ہے۔ اگر اس کے ذہن میں کوئی مرض ہے تو اس کے ذہن کا وہ مرض اس کے پورے بدن پر حاوی ہو جاتا ہے اور پورا بدن اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں کوئی مرض ہے، اس کے دل کا مرض بھی اس کو مکمل طور پر اپنے قابو میں لے لیتا ہے اور بالآخر اس کا بدن بھی اس کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ بھی مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور انسان کے بدن سے زیادہ اس کے دل و دماغ کے امراض ہیں جس کی وجہ سے اس کی زندگی اجیرن ہوتی ہے یا پریشانی کا شکار ہوتی ہے، اور پھر اسی پریشانی کے نتیجے میں اس کے بدن کو مختلف قسم کے امراض لاحق ہوتے ہیں۔ اس لیے سامعین محترم، اگر ہم اپنے بدنی اعتبار سے ایک صحت مند زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں یا اپنی روحانی اعتبار سے اور ذہنی اعتبار سے سکون اور اطمینان چاہتے ہیں اور مرض سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر طریقہ وہی اختیار کرنا پڑے گا جو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کی بنائی ہوئی کائنات نے، اس کی نیچر اور فطرت نے جو ہمیں بتا رکھے ہیں، پھر اس کے مطابق ہی اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا۔ جیسے جیسے ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے چلے جائیں گے، ویسے ویسے ہمارے مرض کم ہوتے چلے جائیں گے۔ یہاں مرض، بدنی مرض کے حوالے سے میں ایک دو باتوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سب لوگ اس کے بارے میں سوچیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے اس قانون اور اس حکم کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ سامعین محترم، اللہ کی اس کائنات میں، جس میں یہ ہماری زمین اور اس کے آس پاس کے مختلف سیارے اور سیاروں کا یہ نظام، اور زمین پر درختوں کا، پھول پودوں کا، دریاؤں اور ندیوں کا، پہاڑوں کا اور سمندروں کا، بادلوں اور فضاؤں کا جو ایک پورا سسٹم ہے، اس پر ذرا سا غور کر لیا جائے، پرندوں اور حشرات کی دنیا پر ذرا سا غور کر لیا جائے، تو اللہ رب العزت نے ہمارے بدنی امراض کے بارے میں بڑی خوبصورت باتیں ہمیں بتا دی ہیں اور کہا ہے کہ اگر تم اس کو اختیار کرو گے تو بدنی امراض سے زیادہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ بدنی امراض کا جو سب سے پہلا تعلق ہے وہ انسان کی راحت اور اس کے آرام سے ہے،
اس کے سونے اور جاگنے سے ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے کھانے اور پینے کے ایک نظام کے ساتھ ہے۔ اللہ نے اور اس کے رسول نے اور اس کی بنائی ہوئی کائنات نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ ہم نے چونکہ اللہ کی بات کو ماننے سے انکار کیا، رسول اللہ کی بات کو ماننے سے انکار کیا، اس کے بنائے ہوئے نظام جو فطرت کا نظام ہے اس کی مخالفت کرنا شروع کر دی، تو بدنی امراض میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ کی کائنات میں سسٹم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جب سورج غروب ہونے لگے تو پھر تم اپنے مال، اپنے کام، اپنے کاروبار، اپنی سرگرمیاں اس کو سمیٹنا شروع کر دو، کیونکہ کائنات کا نظام کچھ اسی انداز میں چلا ہے کہ سورج کا غروب ہونا یہ مختلف قسم کی کاروباری اور بھاگ دوڑ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو سمیٹنے کا ایک اشارہ ہے۔ اس لیے رات آ جانے کے بعد جتنا جلدی اپنے آپ کو نیند کی آغوش میں تم ڈال دو گے، اتنا ہی تمہارے بدن کو اور تمہارے جسم کو زیادہ آرام ملے گا، تمہاری صحت اتنی ہی زیادہ بہتر ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کی کائنات کا جو نظام ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جیسے ہی سورج مشرق سے اپنی آنکھ باہر نکالتا ہے یا اپنا چہرہ باہر نکالتا ہے، تو کائنات میں اس دنیا کے رہنے والے لوگوں کو، پرندوں کو، مخلوقات کو یہ پیغام پہنچا دیتا ہے کہ اب اٹھ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اب میں تمہارے لیے روشنی کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ اور روشنی کا معنی ہے بھاگ دوڑ، کوشش، سفر کرنا، کاروباری ایکٹیویٹیز میں شریک ہو جانا، اور گھر کے باہر کے معاملات کو اور گھر کے اندر کے معاملات کو کس طریقے سے تم نے چلانا ہے، اب اس کے مطابق تم اپنی سرگرمیوں کا آغاز کر لو۔ اسی ایک بات کو اگر ہم اپنا لیں تو بہت ساری بدنی خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ رات کو جلدی سونا جتنی جلدی ممکن ہو سکے، اور صبح کے بعد جلدی بیدار ہو جانا جتنا ممکن ہو سکے، اور پھر بیداری کے بعد اللہ رب العزت کی اس عظیم الشان نعمت سے فائدہ اٹھانا، یہ بدنی صحت کے لیے سب سے انمول تحفہ ہے۔ اسلام آباد میں اسی مسجد میں بھی آپ کو ایسے بہت سارے افراد مل جائیں گے جو عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ بڑھاپا آ گیا ہے، لیکن کبھی آپ ایسے بوڑھے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں کہ جن کا یہ معمول ہے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد 2-4 کلومیٹر سیر کرتے ہیں، ان کی صحت اور اس کے مقابلے میں ان بچوں اور ان نوجوانوں کی صحت کا موازنہ کر لیں کہ جو رات کو 12-1 بجے سوتے ہیں اور صبح 10-11 بجے سوتے ہیں، دونوں کی صحت، ان کے چہرے کی بشاشت اور ان کی زندگی میں ایک خاص قسم کا اطمینان، اس میں آپ کو زمین آسمان کا فرق دکھائی دے گا۔ اس لیے بدن کا مرض وہاں سے شروع ہوگا جہاں ہم اللہ، اس کے رسول اور اس کی کائنات کے بنائے ہوئے نظام کی مخالفت کریں گے۔ جہاں مخالفت شروع ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا فوراً ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے سونے اور جاگنے کے عمل کو، اپنے کاروباری معاملات کو اور نشاطات کو، ایکٹیویٹیز کو طریقے سے دوبارہ سے ری ارینج کیا جائے، اس کے بارے میں سوچا جائے۔ اہل دانش کو اور جو کام کرنے والے لوگ ہوں انہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہم سے تو پرندے زیادہ اچھے ہیں کہ سورج کی روشنی کے بعد وہ اپنے گھونسلوں میں واپس نہیں جاتے، بلکہ گھونسلوں سے باہر نکل جاتے ہیں، پوری کائنات میں پیغام پہنچانا شروع کر دیتے ہیں کہ چلو اللہ کی کائنات میں رزق کے دروازے کھل گئے ہیں، نکلو اور رزق کو سمیٹنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرو، اور شام سے پہلے اپنے اپنے گھروں کو واپس آ کر اپنے بچوں میں آ کر رہنا اور ان کے ساتھ پوری رات بسر کرنا، یہ کتنا خوبصورت پیغام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بدنی صحت کے حوالے سے یہ بات ہمیں عطا فرمائی ہے۔ کھانے پینے کا معاملہ، اس کو بھی اسی کے مطابق جوڑ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور مجھ سمیت، میں اپنے آپ کو اس میں پہلے شامل کرتا، مجھ سمیت ہم سے اکثر اس کی مخالفت ہوتی ہے اور اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسراف میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب کھانے کو کوئی دل چاہا کھانا شروع کر دیا، یہ اسراف میں شامل۔ اسراف کا معنی ہے فضول خرچی۔ فضول خرچی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں 100 روپے کی ضرورت ہے وہاں 1000 روپیہ خرچ کر دیا، یہ بھی فضول خرچی کا ایک معنی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ یہ بھی اسراف میں کہ جب دل چاہا کھانا شروع کر دیا۔ کھانے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جب ضرورت محسوس ہو تو تب کھایا جائے، پیاس کی ضرورت محسوس ہو تو پانی پیا جائے، اور بھوک کی ضرورت محسوس ہو تو کھانا کھایا جائے، اور اگر ضرورت نہ ہو تو اپنے معدے کو آرام اور سہولت فراہم کی جائے، اسے کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ بدن کو
قوت فراہم کر سکے، توانائی فراہم کر سکے۔